بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر جیسے ہی آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بہت بڑی گھابن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتے تھے اور اس پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پانی پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اس اونٹنی کی عظمت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، یعنی یہ ایسا اللہ کا ناکہ ہے جو صلبہ کسی کی پیٹھ میں نہ رہا اور نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی نر سے پیدا ہوا نہ کسی مادہ سے پیدا ہوا، نہ کسی حمل میں رہا اور نہ ہی اس کی خلقت دھیرے دھیرے کمال تک پہنچی، بلکہ کسی جان کی پیدائش عادتاً جتنے طریقے سے ہے اس کے برخلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے اچانک پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچہ جننا ایک معجزہ ہے۔ روزانہ پورے قبیلے کی برابر پانی پی جانا ایک معجزہ ہے۔ روزانہ اس قدر دودھ دینا کہ پورے قبیلے والے مل کر لیا کریں، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس کے پانی پینے کے دن کسی انسان یا چرند و پرند کا پانی پینے کے مقصد سے اس تالاب کے قریب نہ آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ خبردار، اس کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے پانی پینے کے دن اس سے مزاحمت نہ کرنا، نہ اس کو مارنا اور نہ ہی اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا، ورنہ دنیا ہی میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے گا تو تم لوگ کسی قسم کی مہلت بھی نہیں پاؤ گے۔ کچھ دیر تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب سے پانی پیتے، دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو مار ڈالنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کا گوشت ساری بستی میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً پہاڑ کی طرف دوڑتی ہوئی گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے یہ نہ کہ صرف اونٹنی کو مار ڈالا، بلکہ وہ اس قدر نڈر اور بے باک ہو گئے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت سمود علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے اور ان کو چیلنج کرنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ہر وقت ڈرایا کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ وہ اونٹنی جو اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اسے مار ڈالا ہے، اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم اس طرح فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلہ کی صورت میں ایسا عذاب نازل کیا جس سے اس سرکش قوم کی ساری آبادی تباہ ہو گئی اور ان کی پوری بستی اس طرح ویران کھنڈر بن گئی جس کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ یہاں کوئی بستی بسی ہی نہیں تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخرکار عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لیا اور بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے